بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لرننگ پی کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انوکھی کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیسے ایک درخت آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا اگر غور سے احاطہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر عیاں ہوتی ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے ہوش سنبھالی تو یاد الہی کا دامن پکڑ لیا، اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے ملے گا اس پر ہی گزارا کریں گے۔ اس لیے انہیں بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی، زندگی کی بنیادی چیزوں سے محروم ہونا پڑا، مگر ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آخرکار اس نیک سلسلہ میں وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے، اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازنے لگے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ یہ مقام حاصل ہوا، اس لیے ان کے مرکز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے باعث اہل دنیا میں ہی باعث سکون دامن بنا دیا۔ ان کے آستانہ پر جو بھی غم زدہ دنیا کے دکھوں سے مارا ہوا شخص جاتا، اس کے دل کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی۔ کتنی بڑی شان ہے ناظرین کرام کہ انسان آپ کے آستانہ پر جائے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور جو دنیا کی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں کہ سحر مشائخ کے مصنف نے لکھا کہ ایک شخص دلی سے چلا اور توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت خواجہ مسعود الدین گنج شکر کی خدمت میں پاک پتن شریف کو روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فاحشہ اور گانے والی عورت کے ہمراہ سفر کرنے لگا، کیونکہ یہ نوجوان خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ وہ عورت اس کے بڑے قریب ہوتی گئی، مگر کیونکہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اس لیے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ سفر کے دوران ان کا قافلہ ایک ایسی جگہ رکا کہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں رات گزارنا پڑی، چونکہ وہ دو تھے اور دوسرے لوگ دوسری جھونپڑی پر تھے۔ اس عورت نے کوشش کی کہ اپنے دامن میں اس کو قابو کر لے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، عورت جتن کر رہی تھی، اچانک ایک شخص کمرے میں آ پہنچا اور ایک زوردار تماچا اس نوجوان کے منہ پر مارا اور فرمایا، او بے ادب، تو توبہ کے ارادے سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہو اور راستے میں ان کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ وہ آدمی غائب ہو گیا اور نوجوان نے استغفر اللہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب پاک پتن شریف میں گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، الحمدللہ، اس فاحشہ عورت کے مکر سے تم بچ نکلے۔ اسی طرح خزینۃ الصفحہ میں ایک اور کرامات حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے یوں منسوب کی جاتی ہے کہ پاک پتن کے قریب ایک قصبہ نوشہر نامی تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد اس مسواک کو اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک درخت بن گئی اور ایک قدآور درخت بن کر لہلہانے لگی۔ جس دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف کو روانہ ہوئے تو وہ درخت اپنی جڑوں کو سمیٹتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اسکن یا شجر، یعنی اے درخت یہیں رک جا، لیکن وہ درخت وہاں رکنے کے بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے اسے پھر کہا کہ میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں رک جا، لیکن وہ عشق و محبت کی وجہ سے وہاں نہ رک پایا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا اور ہلاتے ہوئے فرمایا، او بے ادب، یہاں رک جا۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھیں اور شاخیں ادب سے زمین کو جا لگیں۔ اس طرح وہ درخت ادب سے وہاں جھک گیا، گویا آپ کے سامنے سرخم تسلیم اس نے کر لیا۔ سحر و آفتاب کے مصنف نے بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے، جو آج بھی حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سر جھکائے کھڑا ہے۔
ناظرین کرام، یہ مرتبہ اور شان ہوتا ہے اولیاء کرام کا، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو سٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیو سٹوری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔